السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور ماہ رمضان کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ تو ہم نے جس طریقے سے نمازوں کی، صلاۃ اللیل کی، نماز تہجد کی، نمازوں کی جس طریقے سے ہم نے پابندی کی تھی، اسی طریقے سے اس کو ہر مہینہ قائم رکھے، اللہ تعالی ہمارے ایمان میں، ہمارے نام اعمال میں اضافہ کرے گا۔ اور میرا آج کا عنوان ہے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ میرا آج کا بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ جن کے اوپر رب ذوالجلال نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر وہ حضرات اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑے وعیدیں نازل کی ہے اور وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور زکوٰۃ جن کے اوپر رب ذوالجلال نے فرض کیا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور اپنے مال کی حفاظت کریں۔ میں نے پچھلے جو عنوانات میرے عنوان میں زکوٰۃ کے جو اس میں لیا تھا، تو اس میں پورا تفصیل سے ہے کہ جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے کہ ان کی مال کی حفاظت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں۔ اور جو زکوٰۃ نہ دینے کی سزا جو احادیث شریفہ میں رب ذوالجلال اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو آج وہ احادیث کو میں کوٹ کروں گا، اور جن حضرات ہمارے چینل کے مادھیم سے جو حضرات میرے عنوان کو سن رہے ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ اپنے مال میں سے سال گزرنے پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ فی الفور نکالیں، نہ تو سزا کے حقدار ہوں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلا گنج سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے سر پر 2 سائے نقطے کے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں توق بن جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اسی حدیث کے آگے ایک آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جو بخیل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، اور ہرگز اپنے لیے اچھا نہیں سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخیل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوگا۔ صحیح البخاری کی حدیث شریف ہے
کہ یاد رکھ لیں قرآن میں بھی خود کہہ رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مال نکالنے میں بخیل پن کرتے ہیں کہ ارے میں اتنا مال نکالوں گا تو میں اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، وہ تو بخالت اور بخیل حرکتیں اگر جو حضرات کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں رب حبیب پاک علیہ السلام کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے تو وہ بڑا ہی اور انتہائی اہم ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو شخص اپنی مال میں سے یعنی اپنی دولت میں سے جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں ان میں سے اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے روز ان کا حشر کیسا ہوگا، تو وہ توق پہنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور اپنے جبڑوں کو مارے گا اور کہنے لگے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا دردناک عذاب ہوگا میرے عزیزان گرامی کہ ہمیں چاہیے کہ رب ذوالجلال ہم وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو، ایسا عذاب کہ ہم شکار نہ ہو۔ تو رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالیں، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور قرآن نے بھی خود کہا ہے کہ ان کے گلے میں طوق ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا دردناک عذاب۔ ہمارے مسلمان 99% یہی چیزوں میں ملوث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو زکوٰۃ دیا، مال و دولت سے نوازا، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے لیے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ، یہ حال ہے کہ آج مسلمان 100% جو صاحب استطاعت رہتے پر بھی اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو وہ چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور پھر اور ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، ایک خاتون حضور پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، پاس آئی اور ان کے بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے، اور اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ چنانچہ اس نے دونوں کنگن نکال دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نکال دیا اور پھینک دیا۔ اور بہقی نے اس حدیث کو روایت کی اور نسائی نے اس حدیث شریف کو روایت کی ہے۔ یہ 2 خاتون حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے، 2 موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ کیا تم کو اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ اللہ اکبر، زکوٰۃ نہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ خاتون کہ ہم اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کہ اس کے بدلے میں رب ذوالجلال انگار کے 2 کڑے اگر پہناتے کیا تم کو پسند ہے؟ فل فور نکال دیا اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں قربان کر دی۔ اللہ، یہ ہے ایمانی جذبہ، ایک شوق۔ ہمارے اندر زکوٰۃ دینے کا بھی ایک اندرونی شوق ہونا چاہیے کہ یہ میرے مال کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر دینے والا۔
ہم کو کسی کو دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہم کو صدقہ دینا ہے، نہ فطرہ دینا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے، بلکہ رضا الہی کے لیے ہم کو دینا ہے۔ بس اگر میں زکوٰۃ ادا نہ کروں، صدقہ فطر اگر ادا نہ کروں تو میں سزا کا حقدار ہوں گا، یہ سمجھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کو سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جو حدیث لیے وہ سیاستہ کی کتب احادیث ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں آج کے عنوان میں، سنیں اور اس پر اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو اور اپنے بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو اور مصیبتوں کے لہروں کا سامنا دعا اور گرے کے ذریعے کرو۔ اور اس حدیث کو امام ابو داود اور طبرانی اور بہقی نے روایت کی ہے۔ اللہ اکبر، اگر اپنے دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ بنا لو اور پھر بیماریوں کے علاج کے لیے، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے تو صدقے کے ذریعے اور مصیبتوں کے لہروں کا سامنا دعا اور دعاؤں کے ذریعے کریں۔ اگر مصیبتوں میں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا سامنا دعاؤں کے ذریعے سے کرو، اگر بیماریوں میں ہو تو اس کا سامنا صدقے سے کیا جائے۔ تو آج ہمیں ان دو چیزوں کے ذریعے اپنے مال کے اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بیماریوں کی علاج کے لیے صدقے کے ذریعے سے کیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ کتنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی احادیث ہے جو آج ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان چیزوں کو، ہمارا مسلم معاشرہ صدقے فطر سے، زکوٰۃ سے بالکل محروم ہے، جن کے اوپر واجب ہے میرے عزیزان گرامی ایسا نہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے، اور رضا الہی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خوب اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رضا الہی کے لیے رب ذوالجلال کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ رب ذوالجلال کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی مال کی حفاظت کے لیے اور پھر اپنے بیماریوں کے علاج کے لیے صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں۔ اور یہ بھی ایک اسلام کا یہ ایک پہلو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے زکوٰۃ آج کے عنوانات میں آپ نے سنا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر وہ وعیدیں کیا تھی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، اور رضا الہی کے لیے اللہ تعالیٰ اگر ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، فطرہ بھی دے رہے ہیں، اللہ تو تیری بارگاہ میں سے قبول فرما۔ ہم ہمارے حال کو رضا الہی پہ چھوڑ دیں۔ ہم زکوٰۃ بھی دیں تو اللہ میرا بہتر جاننے والا ہے، تو میری مال کی حفاظت خود رب ذوالجلال کرنے والا، کوئی اور اس کو کرنے والا نہیں، ایسا جان لیں۔ اور ایسا اپنے دل سے اور اچھی نیت سے، پاک نیت سے، اچھی نیت سے اپنی زکوٰۃ دینا، کہ یہ سمجھے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، فلاں دے رہا ہوں، ایسا ذہن میں ہرگز نہ رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آنے والے دور میں لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ میں نہیں میرے عزیزان گرامی کہ ایسا ٹیکس سمجھ کے، جرمانہ سمجھ کے ہمیں زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ بس ہم زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے مجھے امید سے زیادہ دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ مجھے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو بس یہی ہے ہمارے کہ اللہ نے مجھے امید سے زیادہ دولت دے رکھی ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ نکالوں۔
اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ فرض کی ہے، بس میں وہی فرض ادا کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر یہ اپنی نیت کو بنا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج، اللہ تعالیٰ نہ ہمارے فطرے کا محتاج، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کا محتاج ہے، بس ہمارے ایک امتحان ہے، اللہ اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بس یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ایک زکوٰۃ رکھا ہے، اللہ نے ہماری دولت کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ رکھا ہے، تو بس یہی چیز ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم وہ فرض کو ادا کر رہے ہیں، دوسرا اور کچھ نہ سمجھے، اور رضا الہی کے لیے دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ بس یہی آج کا عنوان میں نے یہی کہنا تھا کہ جو حضرات جن یہ میرا بیان سنے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی تو وہ برائے مہربانی کہ رضا الہی کے لیے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے اور پھر فور زکوٰۃ ادا کر دیں، نہیں تو آپ سزا کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا جو سنایا گیا مالک مولا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ چند دن کا مہمان ہے اللہ رمضان، اے اللہ اس مہینے میں اللہ ہم نے جو بھی جیسے بھی تیری عبادتیں کی ہے اللہ ہماری عبادتوں کو ہماری ریاضتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان میں جو حضرات جس وجہ سے جو علیل پڑے تھے جو روزوں کو چھوڑ دیے اللہ ان کو قوت عطا فرما اور اس کو ان روزوں کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔